نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ ایک سوال تھا، کسی ساتھی کی طرف سے آیا ہے کہ آپ نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی تعداد کی کتنا اس کو پڑھا جائے، اس کے حوالے سے آپ کی گفتگو میں نے سنی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس حد تک محبت ہونی چاہیے؟ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت انسان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، یہ دین کا اہم جزو ہے اور دین اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ جس بھی شخص کے دل میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ موجود نہ ہو، ایسا دل رکھنے والا انسان فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے، ایسا دل رکھنے والا انسان منافق یا کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی دل والا انسان مومن یا مسلمان کہلا نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کائنات کے اندر موجود ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت اللہ مالک کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو پیمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کسی مسلمان کے دل میں کتنی ہونی چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل کہیں جا رہے تھے۔ جس طرح دو دوست آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، دونوں یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو تھے وہ آپس میں اکٹھے پیدل جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ عمر، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے نفس کے علاوہ کائنات کے اندر موجود ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یعنی اپنے نفس کے علاوہ کائنات کے اندر موجود تمام رشتوں سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب تک انسان اپنے نفس سے بھی بڑھ کر اور کائنات کے اندر موجود ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان نبوت سے جب اتنی سخت بات کو سنا تو فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے کہ میں اپنے نفس سے بھی بڑھ کر اور روئے زمین پر موجود ہر چیز سے، ہر رشتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اب تو پکا مومن بنا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔
تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر اور کائنات کے اندر موجود ہر شے سے بڑھ کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اس کی وضاحت مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے فرمان سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اس ذات کی، یعنی اللہ کی قسم کہ جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جب تک اس کو میں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انسان کے لیے والدین کا رشتہ یا اولاد کا رشتہ انتہائی محبوب ہوتا ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اور کائنات کے اندر موجود تمام رشتوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ سارے رشتے گنوائے۔ آپ قرآن حکیم کی سورہ توبہ نکالیں، اس کی آیت نمبر 24 کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام رشتے گنائے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ یہ وہ سارے رشتے اور وہ ساری چیزیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں بعض اوقات، وہ تمام چیزوں کو اللہ گنوا رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں کون سی ہیں؟ ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ کا رشتہ ایک فطری بات ہے کہ اولاد کے دل میں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ جو اولاد ہے وہ باپ کا احترام اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، ایک محبت، فطری تعلق اللہ نے رشتہ ایسا بنایا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے۔ اب جس باپ کے گھر میں بیٹے موجود ہوں، بیٹوں کی محبت باپ کے دل میں فطری عمل ہے، قدرتی عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر رحم رکھا کہ اپنے بیٹوں کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہوگی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی۔ ہمارے بھائی، بہن بھائی، اس میں دونوں آ جاتے ہیں۔ ایک اللہ نے ہمارے آپس کے اندر رحم کے رشتے رکھے ہیں، ایک محبت والے رشتے رکھے ہیں، ایک پیار والا تعلق اللہ نے رکھا ہے۔ بہن بھائی جتنے بھی غلطی پر ہوں، ان سے کوئی غلط کام بھی سرزد ہو، لیکن بہنوں کے دلوں میں بھائی کا اور بھائی کے دل کے اندر بہنوں کے لیے پیار اور محبت موجود ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں۔ بیویوں کے دل کے اندر خامن کی محبت اور خامن کے دل کے اندر بیوی کی محبت، یہ ایک قدرتی امر ہے، یہ اللہ نے پیار اور محبت والا جذبہ رکھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَشِيرَاتُكُمْ، تمہارے کنبے قبیلے، کہ تم جس نسب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس برادری کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس کے ساتھ ایک محبت والا رشتہ، احترام والا ایک تعلق ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اپنی برادری کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ننہال ددھیال کے اندر اس کا ایک تعلق ہے، ایک احترام والا رشتہ ہے، ایک پیار اور محبت موجود ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے کمائے ہوئے مال، جو ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کوئی نوکریاں کرتا ہے، جاب ہے کسی کے کاروبار ہیں، کوئی دن کو مزدوری کرتا ہے،
کوئی محنت کرتا ہے جس طرح بھی وہ کماتا ہے، یہ تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کے اندر کمی کے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کاروبار کہیں نقصان کا شکار نہ ہو جائے، خسارہ نہ ہمیں آنا شروع ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ساری چیزوں کی محبت کہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہ سارے تعلق، یہ سارے رشتے، یا یہ سارے معاملات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت فرمائی کہ تمہارے باپ کے ساتھ تمہاری پیار اور محبت، اولاد کے ساتھ تمہارے پیار اور محبت، بیویوں کے ساتھ اور بیویوں کی خاندوں کے ساتھ پیار اور محبت والا رشتہ، تمہاری برادری، تمہارے کنبے قبیلوں کے ساتھ تمہارا پیار اور محبت والا رشتہ، تم جو کماتے ہو اس کی تم کوٹھیاں یا بنگلے بناتے ہو، ہر انسان کے دل میں اپنے مکان کو بنانے کے لیے کوشش موجود ہوتی ہے، اور جب وہ مکان بنا لیتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری محبتوں کا انکار نہیں کر رہا کہ یہ ساری محبتیں تم چھوڑ دو، والدین سے محبت نہ کرو، اولاد سے محبت نہ کرو، بیویوں سے اور بیویاں خامدوں کے ساتھ محبت نہ کریں، یا جو تم کماتے ہو، تمہارے کوٹھی بنگلے، تم نے جو گھر اور مکان بنا رکھے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے دل کے اندر محبت نہ ہو، یا تجارت جو کاروبار تم کرتے ہو، جو دکانیں یا جو دفاتر جہاں پہ تم کام کرتے ہو، یا کوئی ملیں یا فیکٹریاں جو بڑے لیول کا اگر کاروبار ہے، ان کے ساتھ محبت جو ہے، اللہ ان محبتوں کو منع نہیں فرما رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پہ منع فرماتے ہیں؟ ان سب چیزوں کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی محبت کے درمیان حائل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ روز کی 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، تم نے روز کی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی توحید کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر رکھا۔ ہمارے دائیں بائیں مساجد موجود ہوتی ہیں، مسجد سے مؤذن 5 وقت اذان کے کلمات کہتا ہے، اور ان کلمات کے درمیان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے کہ سارے کام چھوڑ دو، آؤ تمہاری فلاح، تمہاری نجات اس وقت اس طرف ہے کہ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ ہم چاہے دفتر کے اندر موجود ہوں، چاہے دکانوں پر موجود ہوں، چاہے کسی بھی کام والی جگہ پر موجود ہوں، ہماری تجارت کا جو آمدن کے ذرائع ہیں ہم وہاں پر موجود ہوں، ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار سننے کے باوجود اپنے دفتر کی سیٹ سے اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے سامنے اپنی جبین کو نہیں جھکاتے، اپنے بزنس والی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کی پکار پر وہ نہیں جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے اس کاروبار کی جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان حائل ہو گئی۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا میں حکم سن کر فوراً عمل کروں، میں نے وہ نہیں کیا، بلکہ اپنے کاروبار کو ترجیح دی۔ یہ میری محبت حائل ہو گئی۔ میرے گھر کے اندر اگر کوئی خوشی یا غم کا موقع آیا، کوئی خوشی کا دن ہے، خوشی کا کوئی موقع ہے، یا کوئی غم کا اللہ ناخواستہ تہوار ہے، تو میں وہ کام بعض اوقات ایسے وہ سارے کام کر گزرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ اور دلیل میرے پاس کیا ہوتی ہے کہ خوشی کا موقع ہے، اگر میں یہ کام نہیں کرتا میری اولاد مجھ سے خفا ہو جائے گی، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ، میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔
مجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے میں وہ سارے کام کر گزرتا ہوں جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے ہوتے۔ جب میں اس طرح کرتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان ہونے کے باوجود میری اولاد کی محبت اللہ کے رسول کے درمیان حائل ہو گئی، میری بیوی کی محبت، میرے کنبے، قبیلے، میرے خاندان، میری برادری کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان حائل ہو گئی۔ میں نے ان کو فوقیت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے بھائیوں اور دوستوں اچھی طرح سمجھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جس وقت تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور روئے زمین پر موجود ہر شخص سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی مان کے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ مسلمان مادر پدر آزاد پیدا نہیں ہوا کہ مسلمان جو مرضی کرتا پھرے۔ ایک مسلمان کا معنی کیا ہے؟ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر ہوتی۔ یہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ تم نے اگر کلمہ اللہ کی وحدانیت کا پڑھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، آپ کی رسالت اور نبوت پر تو نے اقرار کیا ہے، پھر اب مان کے چل بھی تو پھر محمد رسول اللہ کی مان کے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقے ہمارے سامنے موجود ہوں، پھر بھی یہ مسلمان دن کی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ کیسی محبت کا پیمانہ ہے کہ ہم دعویٰ محبت رسول کا کریں لیکن سارا دن ہم جھوٹ بولیں، سارا دن ہم غیبتیں کریں، ہم چغلیاں کھائیں۔ یہ کیسی محبت ہے جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری زندگی منع فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دنوں کو آپ دیکھ لیں، شدید بیماری تھی، جسم کے اندر کمزوری واقع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ، جس حجرہ کے اندر یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جس میں آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے مسجد نبوی تک آپ آئے، کس حالت کے اندر آئے کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، زمین کچی زمین تھی، اس پر نشان پڑ گئے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ آج کا مسلمان سارا دن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار سنتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے اپنی جبین کو نہیں جھکاتا۔ میں ایک بات عرض کر کے اس موضوع کے حوالے سے بات کو آگے چلاتا ہوں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو پیدائشی طور پہ نابینا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت فرما دیجئے کہ میں اندھیرے کی نمازوں کو میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اندھیرے کی نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ یا عشاء کی یا فجر کی، کہ میں نابینا ہوں تو مجھے اجازت دے دیں کہ اندھیرے کی نماز میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے مجھے کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جائے، میں گر جاؤں، مجھے چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جاؤ گھر میں پڑھ لیا کرو۔ صحابی رسول جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے، ابھی چند قدم چلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی، عبداللہ بات سنتے جانا۔ واپس لوٹے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ عبداللہ کیا تمہارا گھر جہاں پر ہے وہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز تمہیں آتی ہے؟ تم اذان کے آواز سنتے ہو؟
صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذان کی آواز تو میں سن لیتا ہوں، میرے کانوں تک آذان کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اگر تو آذان کی آواز کو سن لیتا ہے پھر اب تو نماز گھر نہیں پڑھے گا، تجھے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہوگی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نابینے کو تو اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ تو گھر میں نماز پڑھ لے، تو مسجد میں آ کے پڑھے گا کہ گھر میں تو نہیں پڑھے گا۔ اور ہم تو اچھے بھلے ہیں، اپنے قدموں پر چلتے ہیں، دائیں بائیں سے سارا دن حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی پکار سنتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں داخل ہوتے، اپنی جبین کو اللہ کے در پر نہیں جھکاتے۔ کیسی محبت ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہی آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ترجمہ جس کا، اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر ان ساری چیزوں کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے درمیان حائل ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے تمہیں رکاوٹ کا باعث بن جائے، پھر انتظار کرو، اب اللہ کی طرف سے عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ اپنے گھروں میں قرآن کھولیے، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے، آپ اس کو کھول کے پڑھیں، خود پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہونے کے باوجود، پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم چھوڑ دیں؟ نہیں میرے بھائی، ایسی بات ہرگز نہیں۔ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے، محبت رسول کا یہ تقاضا ہے۔ میں نے جو درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس کے اندر ایک حدیث کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے گناہگار کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمارے لیے سفارش کرے اللہ سے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دو، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس حدیث کا بھی حوالہ یہی تھا کہ آذان کے کلمات کہنے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے بنیادی بات کہ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو راستہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرہ پریشان، رنگ اڑا ہوا، گھبرائے ہوئے، آ کر پریشانی کی حالت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی حالت دیکھی تو پوچھا ثوبان کیا ہوا تجھے؟ تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہے، کیوں؟ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جب ثوبان سے پوچھا تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں بیوی بچوں کے درمیان، دل پریشان ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے کی طلب ہوتی ہے، فوراً اٹھتا ہوں، بھاگا ہوا آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، دل کو اطمینان مل جاتا ہے، سکون آتا ہے۔ آج میں گھر میں بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے اپنی موت کے بارے میں یاد آ گیا۔ جب موت کی یاد آئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اگر جنت کے اندر ہمیں داخل فرما دیتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے رات کو تہجد نوافل پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تو میری اس عبادت کو قبول فرما اور جنت کے اندر اپنی رحمت سے داخل فرما۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔
سبحان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل بھی کر دیتا ہے تو آپ تو نبیوں کے امام الانبیاء، آپ کا تو مرتبہ کوئی اور اونچا ہوگا، آپ کہاں اور ہم کہاں، یہاں تو جب دل کرتا ہے اٹھ کے آتے ہیں، آ کے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہاں پہ آپ کا جو مقام ہے وہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوگا، اور ہم امتی ہیں، تو ہمارا اور آپ کی ملاقات وہاں کیسے، ہم آپ کو کیسے دیدار آپ کا کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی صحابی کی بات کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، حکم رب اللہ کا ہوا کرتا تھا، زبان محمد رسول اللہ کی استعمال ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاموش ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام جا کر دو۔ وہ پیغام کون سا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دنیا کی زندگی کے اندر، اس زندگی میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جس طرح میرا اللہ کہے گا اس طرح عمل کرے گا، جس چیز سے میرا اللہ روک دے گا اس کام سے رک جائے گا، جس بات کا حکم میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اطاعت کریں گے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام فرما دیا۔ اور انعام کن پر فرمائے گا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین سے مراد اولیاء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، اس امت کے نیک لوگوں کی جماعت، کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی اطاعت کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ساتھ ان لوگوں کا عطا فرمائے گا۔ کن لوگوں کا؟ انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا ساتھ اللہ جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بات سمجھنا اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی کریں؟ اتنی کریں کہ دنیا میں کوئی رشتہ نہ رہے، اپنی ذات بھی نہ رہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ اور محبت کا کیا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے پھر زندگی انسان اس کی مرضی کے مطابق بسر کرتا ہے، اس کے حکموں کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں اس طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ جن چیزوں کے سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک دیں ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ یہی دین اسلام ہے اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس جو بنیاد ہے، اس پیمانے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دعویٰ محبت رسول کا کرتے ہیں تو اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔